یہ 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اس سورت کے شروع میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب وغیرہ بتلائے گئے ہیں، اور ان آیات کے اندر معاشرت کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اسلام کے 5 بڑے اور اہم شعبے ہیں۔ عقائد، عقیدہ کیسے ہو انسان کا؟ عقیدہ کہتے ہیں گرہ کو، گانٹھ کو۔ گرہ اور گانٹھ بہت مضبوط ہوا کرتی ہے، تو دل کے اندر اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو عقیدے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، موجود ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ذات اور صفات کا یقین دل کے اندر رکھنا، انبیاء اور رسولوں کے متعلق عقیدہ رکھنا، سارے انبیاء رسول برحق ہے، تخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، فرشتے موجود ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی وہ برحق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر، حشر، الصراط، ترازو، یہ جنت جہنم سب برحق ہے، تقدیر برحق ہے۔ تو یہ سب دل کے اندر 100% ان چیزوں کا یقین ہو جائے۔ ایک اہم شعبہ اسلام کا یہ عقائد ہے۔ یہ سب عقائد صحیح ہوں گے تو انسان مسلمان کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا، اور جب عقائد درست ہو گئے، انسان اللہ کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کو جب مان رہا تب اس کے سر پر عبادات آ جاتی ہے۔ تو دوسرا شعبہ اسلام کا عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی جو بھی عبادات ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہے۔ معاملات یعنی خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، کسی کی چیز کرائے پر لینا دینا، کسی کی چیز گروی رکھنا، یہ سارے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہو، اور اس کی ساری تعلیمات قرآن اور حدیث میں بتلائی گئی۔ عقائد بھی ہمارے قرآن و حدیث میں بتلائے گئے، عبادات بھی بتلائی گئی، اور انسان دنیا میں رہتا ہے اس کو لین دین کرنا ہی پڑتا ہے، کرایہ داری کا معاملہ، گروی کا معاملہ، نکاح، طلاق وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معاملات کہلاتی ہیں۔ تو معاملات کے بھی سارے مسائل قرآن میں، حدیث میں، اور قرآن و حدیث کا جو خلاصہ فقہ کہلاتا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے۔ اسلام یہ پوری زندگی کا دستور حیات ہے، یعنی پوری زندگی کا قانون ہے۔ بچپن سے لے کر مرنے تک انسان کو کیا کرنا ہے ساری تعلیمات موجود ہیں۔ تو معاشرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ جیسے گھر میں انسان اپنے بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح انسان کو رہنا ہے، اور کن برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس معاشرت میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس کی بھی مکمل تعلیمات قرآن میں بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث میں۔ اور 5ویں نمبر پر اخلاق۔ اخلاق ایک ظاہری طور پر بھی ہوتے ہیں، ہر شخص سے نرمی سے ملنا، ہسمکھ چہرے سے ملاقات کرنا، کسی کے ساتھ عزت اکرام کا معاملہ کرنا، کسی کی ہمدردی، کسی کی غم دکھ پریشانی کے موقع پر اس کا ساتھ دینا، یہ ظاہری اخلاق ہے۔ اور باطنی اور اندرونی اخلاق یہ کہ انسان کا دل اچھا ہو، جیسے دل میں تکبر، بڑائی نہ ہو،
کینہ حسد نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، کسی سے لالچ نہ ہو، تو یہ سارے اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو یہ گویا 5 بڑے بڑے شعبے ہیں اسلام کے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان آیات کے اندر معاشرت کے چند مسائل بتلائے گئے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ انسان، یہ جو لفظ ہے انسان، یہ بنا ہے انس سے، اور انس کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے محبت، چاہت۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے گھر میں اکیلا ہو، کتنا بھی عالیشان بنگلہ ہو، آدمی گھبرائے گا۔ اس کا جی چاہتا ہی ہے کہ میں لوگوں سے مل جل کر کے رہوں۔ تب یہ تو ایک انسان کی فطری چیز ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا۔ تنہائی، اکیلا پن وہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کے بھی اصول بتلائے کہ یہ تو ضروری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر ہی رہو گے، اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے ہو۔ تو اس کے لیے چند اصول اپناؤ۔ اگر یہ اصول ہم نے اپنا لیا تو یہ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں یہ سارے گناہ جو ان آیات میں ذکر کیے گئے اب پائے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم بے چین، پریشان، اور ہماری زندگی عذاب کا نمونہ بن گئی۔ تو چند احکام ہے، پہلے ایک ایک جز میں بتلاتا ہوں ترجمہ کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ ایسے تو یہ قرآن پوری دنیا کے لیے، لیکن عمل کرتے ہیں ایمان والے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہا کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کی مذاق اور ٹھٹا نہ اڑائے۔ کوئی قوم کسی قوم کی مذاق اور ٹھٹا نہ اڑائے، یہ پہلی چیز جس سے ہم کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، جن کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، وہ تم سے یعنی ٹھٹھا اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ تم تو ظاہری حال کو دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو، چٹنگ اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ اور مقام اونچا۔ یہی نہیں، یہ تو مردوں کے لیے کہا خاص، ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کی مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ اب غور کیجئے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک نے نماز جیسی اہم عبادت جو ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، اس کے لیے تو قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، لیکن ایک ہی کلمہ آتا ہے، اور اسی ایک کلمے میں مردوں اور عورتوں کو حکم ہوتا ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، یہ عربی زبان میں اقیم الصلاۃ امر کا صیغہ ہے، امر کا شبد ہے، حکم جس کو کہتے ہیں۔ تو اب اس میں دونوں آ گئے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اے مردو، نماز قائم کرو اے عورتوں، بس شارٹ کلمہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس میں مردوں کو بھی حکم آ گیا، عورتوں کو بھی۔ لیکن جہاں یہ ہماری معاشرت اور سوسائٹی اور ماحول کی خرابی تھی، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے الگ ٹکڑا نازل کیا اور عورتوں کے لیے الگ، ایک کلمے میں نہیں، لمبی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، الگ مردوں کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ اہمیت معلوم ہوتی ہے نا، جیسے مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ہوں، ایک بات تو سب کو اعلان کر دیا جائے یہ کام مت کرنا، لیکن صاحب سب بوڑھے لوگ الگ ہو جاؤ، ان کو کہا گیا تم یہ کام مت کرنا۔ نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے الگ کر کے تم یہ کام مت کرنا، حالانکہ بات وہی ہے۔ بچوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو بچوں یہ کام مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ ہر قوم کو جب حکم دیا جا رہا ہے کسی چیز سے بچنے کا،
تو معلوم ہوا کہ وہ چیز جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی الگ سے حکم دیا اور عورتوں کو بھی علیحدہ سے حکم دیا کہ عورتوں تم بھی کسی عورت کی مذاق اور ٹھٹھا مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے جن کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو. مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی. ایک سوال ہوتا ہے کہ جو قرآن میں دونوں کو الگ الگ حکم تو دیا لیکن یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں کی مذاق نہ اڑائے, عورتیں مردوں کی مذاق نہ اڑائے. مردوں کو تو کہا کہ تم مردوں کی مذاق مت اڑاؤ, عورتوں کو بھی کہا کہ عورت عورت کی مذاق نہ اڑائے. تو اس کا مطلب کیا یہ جائز ہے کہ ایک مرد عورت کی مذاق اڑائے اور عورت مرد کی مذاق اڑائے؟ اس سے کیوں نہیں منع کیا؟ قرآن پاک کا جو انداز ہے اس میں بڑی فصاحت بلاغت بھری ہوئی ہے. قرآن نے یہ بات اس لیے نہیں کہا کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ مرد اور عورتوں کو جو اجنبی ہو ایک ساتھ ملنا جلنا ہی جائز نہیں. جب آپس میں اجنبی مرد اجنبی عورتوں کا اختلاط اور میل جول جائز نہیں تو پھر مذاق کا موقع ہی کہاں ہوگا؟ تو بنیادی کاٹ دی اسلام نے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں اختلاط اور میل جول نہ رکھے کہ تمہیں یہ مذاق کا موقع ملے. جب مرد مرد سے ملتے ہیں ان کے لیے مذاق کرنا حرام, عورت عورت سے مل سکتی ہے ان کے لیے حرام. تو مرد اور عورتوں کا ملنا بلا حجاب کے بلا ضرورت کے وہ تو جائز ہی نہیں ہے. جب وہ جائز نہیں تو پھر مذاق کہاں سے جائز ہوگی؟ اس لیے الگ سے وہ حکم نہیں بتلایا. اب یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو سخر کہتے. سخر اس کا ترجمہ ہم کرتے مذاق, لیکن مذاق کی حقیقت کیا ہے؟ علماء نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ کسی شخص کی موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا کہ اس بات کی وجہ سے سارے لوگ ہنس پڑے اور جس کے متعلق وہ بات کہی گئی ہے وہ ناراض ہو جائے, اس کو رنج پہنچے, تکلیف پہنچے. مجلس میں کوئی بیٹھا ہے اور اس کے متعلق سب کے سامنے ایسی بات کہی, سارے لوگ ہنس رہے ہیں اس پر, اور وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میری مذاق اڑائی جا رہی. یہی نہیں, جیسے زبان سے کسی کی مذاق اڑائی جاتی ہے ایسے ہی اشاروں سے بھی اڑائی جاتی ہے. مثلا کوئی شخص پیر سے لنگڑا ہے, ہماری مجلس میں آ رہا ہے, اچانک ہم نے آنکھ سے اشارہ کیا اس کے لنگڑے پن کی طرف اور لوگ ہنسنے لگے. کوئی نابینا ہے, اب وہ آتے ہی اس کے نابینا ہونے کا ہم نے اشارہ کیا اور اس کی وجہ سے لوگ ہنسنے لگے, تو یہ بھی مذاق ہے. تو یہ بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے مستقل طور پر قرآن کے اندر منع کیا ہے. اس لیے جب یہ قرآن کی آیات اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے سامنے تو قرآن کا جب حکم آتا تو مر مٹتے تھے اس سے. ان کے بعد والے بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ڈر گئے اس آیت کو سن کر. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کسی کتے کو کہ وہ خارش زدہ ہے, کھجلی وغیرہ ہو گئی اور اس کا حال بہت برا ہے, تو کبھی ایسی چیز کو دیکھ کر انسان کو ہنسی آ جاتی. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں کسی کتے کو بھی برے حال میں دیکھتا ہوں اور مجھے ہنسی آنے لگتی ہے تو میں ہنستا نہیں ہوں, ڈر جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. اتنا ڈرتے تھے وہ صحابہ کرام. اور عمرو ابن شراحبیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے. انسانوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص بکری کے تھن کو منہ لگا کر کے دودھ پی رہا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دودھ دھونے کے بجائے کون دھوے, گلاس میں لے پھر پیوے, چلو منہ لگا کر ہی پی لوں. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, کوئی اچھی عقل والے ہوتے ہیں, کوئی کم عقل والے ہوتے ہیں. اب وہ اپنی حماقت اور کم عقلی سے ایسا کر رہا ہے کہ بکری کے تھن کو منہ لگا کر دودھ پینا شروع کر دیا. عمرو ابن شراحبیل فرماتے ہیں ظاہر بات ہے ایسا دیکھے تو کسی کو بھی ہنسی آئے گی, لیکن جب ایسا میں کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں دل میں ہنسی تو آتی ہے لیکن اپنی ہنسی روک لیتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے ایسا بے وقوف نہ بنا دے.
اور ہماری مجلسیں دیکھو، ہمارا ٹائم پاس اس وقت تک ہوتا نہیں، بلکہ ہماری مجلس کی رونق اسی کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا جائے، چاہے پھر وہ کتنا بھی پریشان ہو، کتنا بھی اس کا دل دکھ جائے، اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں، مجلس تو ہماری بالکل بارونق ہو رہی کہ نہیں اس کی وجہ سے۔ تو ایسی مذاق کرنا شریعت میں حرام ہے، اور یہ کبیرہ بڑے گناہوں کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے کسی کی ایسی ہنسی مذاق اڑائی کسی موقع پر اور اس کا دل ہماری وجہ سے دکھ گیا، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، تب جا کر یہ گناہ ختم ہوگا۔ لیکن ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے، چھوٹی چیز سمجھتے۔ ہاں، ایک چیز ہے مذاق کے علاوہ مزاح۔ عربی میں دو لفظ ہے، مزاح یعنی مذاق، جس کو بھی منع کیا گیا، اور ایک ہے مزاح۔ مزاح کے معنی ہے خوش طبعی، کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی بھی اور مجلس والوں کی بھی طبیعت خوش ہو جائے، ایسی مزاح جائز ہے، اس میں کسی کو رنج نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو بیچاری رونے لگی کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھی عورتیں بھی جنت میں جائے گی لیکن بڑھاپے کی حالت میں نہیں، سب جوان ہو کر کے ہی جائیں گے، سب مرد اور عورت وہاں جوان ہو جائیں گے، 33 سال 30 سال کے قریب سب کی عمر ہوگی۔ تو بڑھیا ہنس پڑی اور سارے صحابہ نے بھی ہنس دیا۔ یہ ہے مزاح، اور صحابہ بھی کبھی حضور سے مزاح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے موقع پر ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے آنے کی اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہاں آ جائیے، اندر آ جائیے۔ اب وہ چھوٹا سا خیمہ تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پورا ہی آ جاؤں؟ چھوٹا سا خیمہ ظاہر بات ہے پورا۔ حضور نے مسکرا دیا، فرمایا ہمیں پورے ہی داخل ہو جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آدھے آؤں، تم پورے آ جاؤ اس خیمے کے اندر۔ اس طرح کی کوئی خوش طبعی کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ بہرحال ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پرانے پیر صاحب دیوبند کے اندر چھتہ مسجد میں، ایک مرتبہ ایک طالب علم آئے یا کوئی صاحب آئے، ان سے پوچھا حضرت نے بھی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت میں اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میری اصلاح کرنے آئے ہو کہ خود کی اصلاح کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں حضرت میری اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ کبھی بات پوری کہو پھر۔ مطلب یہ کہ اس طرح کی کوئی خوش طبعی کی بات کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابی، ان کی آنکھ آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی سی بیماری بھی ہوتی تھی، ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، اور چھوٹوں کے یہاں بھی جاتے تھے، مسلمان کیا بلکہ غیر مسلموں کے یہاں بھی جاتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، معلوم ہوا وہ بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کا مزاج پوچھنے اور بیمار پرسی کرنے گئے۔ دیکھا کہ اس کی تو جان جانے کا وقت قریب ہے، اتنا بیمار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، گویا وہ نظروں ہی نظروں میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں حضور کی بات مانوں یا نہیں۔ یہودی نے بھی کہہ دیا اس کو، لڑکے کو، اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اپنے چھوٹوں کے یہاں بھی بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو یہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کوئی بہت سیریس نہیں تھے، آنکھ آ گئی تھی، معلوم ہوا زید کی آنکھ آئی، چلو عیادت کرنے جائیں۔ اب زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے گیا، سامنے کھجوریں رکھی تھی، تو زید ابن ارقم خوب کھجور کھا رہے تھے۔ ابھی کھجور تو گرم ہوتی ہے، آنکھ کی بیماری کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے،
حضور نے ان سے فرمایا کہ اتنی کھجوریں کھا رہے ہو، اتنے زیادہ کھجوریں تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ جدھر سے آئی ہے ادھر سے نہیں کھا رہا ہوں، دوسری آنکھ کی جانب سے کھا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکرا دیا. ظاہر بات ہے کھجور کا اثر تو پیٹ میں ہونے والا ہے کسی بھی آنکھ پر، لیکن ایک ذرا سا خوش طبعی حضور نے بھی ایسی چیزوں سے منع نہیں فرمایا. کہ اسلام جو ہے کسی چیز سے منع نہیں کرتا ہے اگر حد میں ہو. ہاں حد سے باہر ہو جائے تو پھر اسلام نے اس کو منع کیا. خاص طور پر کسی بندے کا دل دکھانا، رنجش پہنچانا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ اسلام نے کبھی گوارا نہیں کیا ہے. تو یہ پہلا حکم یہ ہے کہ مذاق مت کرو، ایسی مذاق کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے، رنج اس کو پہنچے، ایسی مذاق شریعت نے منع کر دی. اب دوسرا حکم، دوسری چیز، دوسرا گناہ، ولا تلمزوا انفسکم، لمز اپنے ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. اپنا عیب کون ظاہر کرتا ہے؟ سب لوگ تو اپنے عیب چھپاتے ہیں، بلکہ سارے زمانے کے کالے دھندے ہم کرتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں. عیب کون ظاہر کرتا ہے؟ اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے عیب ظاہر مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر مت کرو. تم ظاہر کرو گے تو وہ بھی تمہارے عیب ظاہر کرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن نے کہا تم آپس میں تم اپنے جانوں کو قتل مت کرو. کون اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم کسی کو قتل مت کرو ورنہ اس کے بدلے میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو اپنے عیب کو ظاہر نہ کرنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے عیب ظاہر مت کرو، دوسروں کے عیب مت نکالو، ورنہ وہ لوگ بھی تمہارے عیوب کے پیچھے پڑیں گے تو تمہارے بھی عیب ظاہر ہوں گے. لمز کے معنی ہوتے ہیں کسی کا عیب نکالنا. ایک مطلب تو اس آیت کا یہ بتلایا گیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی شخص کے گناہ پر یا عیب پر طعنہ دینا، عار دلانا، شرم دلانا. یہ کون انسان ہے جو عیب سے خالی ہے؟ کون انسان ہے جو گناہوں سے خالی ہے؟ کچھ نہ کچھ عیب ہر انسان میں ہوتا ہے. سب اگر ایک تو ہے قدرتی عیب، کوئی کانا ہے، نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی گونگا ہے، کس کی زبان میں لکنت ہے، کوئی بھی عیب قدرتی طور پر ہے. اب اس عیب کے ذریعے اس کو طعنہ دینا، اس کے کسی کے سامنے کہنا وہ لنگڑے، اے اندھے، اے کانے، اس طرح کے الفاظ کہنا، تو یہ بھی لمز ہے. قرآن نے اس کو بھی منع کیا ہے. اور ایک آدمی ایک گناہ کر لیا، اگر کسی موقع پر اس سے گناہ صادر ہو گیا لیکن اس نے توبہ کر لی، مومن ہے، اس کو شرمندگی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لی گناہ کی، لیکن اب لوگ اس کو بار بار اسی گناہ پر طعنہ دے تو یہ بھی سخت گناہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب کوئی مومن گناہ کر لے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر کوئی مسلمان اس کو شرم دلاتا ہے تو نے تو فلاں وقت میں وہ گناہ کیا تھا، یا اسی گناہ کے نام سے اس کو یاد کرتا ہے، چوری کی تھی تو وہ چور، شراب کبھی پی لی تھی تو کہا وہ شرابی، حالانکہ اب نہیں پی رہا ہے، توبہ کر لیا ہے. تو کہا حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طعنہ دینے والے کو، شرم دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس گناہ میں اس کو مبتلا نہ کر دے جس گناہ کا اس نے طعنہ دیا ہے. وہاں تک اس کو موت نہیں آئی. دیکھیے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، کتنی کچھ نہ کچھ گناہ ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہم زندگی بھر اس کو بخشنے تیار نہیں. جب کبھی موقع آئے گا اس گناہ کے ذریعے اس کو ٹارچر کریں گے، اس کا طعنہ دیں گے. تو قرآن نے منع کر دیا ولا تلمزوا انفسکم، اپنی ذات کا عیب مت نکالو، اپنے آپ کے گناہ پر اپنے آپ کو تان تشنیع مت کرو. مطلب یہ کہ دوسرے کے عیب ظاہر مت کرو. تم اگر ظاہر کرو گے دوسرے کا عیب، لوگ تمہارا عیب ظاہر کریں گے. تم کسی کو پار دلاؤ گے، وہ بھی کہے گا تو نے بھی تو فلاں وقت ایسا کیا تھا. وہ مشہور مثل ہے نا سمجھانے کے لیے کہ وہ مٹکے نے چھلنی کو کہا
تیرے اندر کتنے سوراخ ہے چھوٹے چھوٹے سب. مٹکے نے چھلنی سے کہا کہ تیرے اندر کتنے سوراخ ہیں. تو چھلنی نے اس کو جواب دیا کہ میرے اندر تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، لیکن تیرے اندر اتنا ایک بڑا سوراخ ہے کہ سارے سوراخ اس کے اندر آ جائیں گے. تیرا ایک ہی عیب میرے سارے عیبوں کے سامنے کافی. اور وہ بھی مثل مشہور ہے کہ وہ اونٹ نے لومڑی کو کہا تو کیسی ہے، تیری دم کتنی ٹیڑھی. کہا تو میری دم کی طرف دیکھتا ہے، تیرا تو ہر عرض وہ ٹیڑھا ہے. اس لیے کہا کہ جب تم کسی کے عیب پر ایک انگلی اٹھاؤ گے، ایک انگلی ادھر ہے تو 3 انگلی تمہاری طرف بھی. ایک اگر عیب ظاہر کرو گے، لوگ تمہارے 2 4 5 10 جتنے ملیں گے وہ سب عیب ظاہر کریں گے. کتنا اچھا نظام ہے اسلام کا کہ بھی کسی کے عیب کے پیچھے کیوں پڑ رہے، اپنے عیبوں کو دیکھ. چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنے عیب پر مطلع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں دوسروں کے لیے. اور جب کسی کے ساتھ برائی کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو برائی پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کے عیب اس کے سامنے کھولتے رہتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابرین بہت ڈرتے تھے کہ کسی کی بات ہمارے سامنے بیان مت کرو. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں دیکھو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کے مطابق ہم سارے مسائل پر عمل بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو ان کا دل اتنا منور ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ وضو کرنے والے شخص کے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے تھے ان کو. اس لیے جو پانی ان اعضاء سے گرتا ہے اس کے متعلق ان کے 3 قول ہو گئے. ایک قول یہ کہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی 1 روپیے کے برابر بھی معاف نہیں اگر وہ پانی لگ جائے تو. دوسرا ہے کہ 1/4 کپڑے کے برابر معاف ہے. تیسرا ہے کہ وہ وضو سے گرنے والا پانی پاک ہے، ناپاک نہیں. کپڑوں کو لگے تب بھی کوئی حرج نہیں، پانی میں گر جائے دوسرے وہ تب بھی کوئی حرج نہیں. یہی اسی پر فتویٰ ہے کہ وہ خود تو پاک ہے لیکن اب دوبارہ وہ پانی سے وضو نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ایک آدمی اعضاء سے وضو کر رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اسی کے نیچے بیٹھ کر اس کے گرتے ہوئے پانی سے وضو کرے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ پاک بھی نہیں کر سکتا، اس سے وضو نہیں ہو سکتا ہے. تو سوال ہوتا ہے کہ ایک ہی پانی کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے ایسے 3 قول کیوں کہے. شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف گزرے، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 قول اس لیے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت، جو نورانیت عطا کی تھی. بعض دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس سے بہت اس کے سنگین گناہ جڑ رہے ہیں. انہوں نے سوچا اس پانی کے اندر سنگین گناہ مل کر کے جا رہے تو یہ تو بہت ناپاک ہونا چاہیے، پیشاب کی طرح کہ 1 روپیے سے بھی زیادہ معاف نہ ہو. اس لیے یہ حکم لگا دیا. ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نجاست خفیفہ ہے، یعنی کپڑے کے 1/4 کے برابر بھی لگ جائے تو معاف ہے. جیسے گائے، بکری، اونٹ کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست کہ اگر وہ آستین کے 1/4 کے برابر بھی لگ جاتی ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں. اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ. اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ کبھی کبھی انہوں نے کوئی مکروہ کام کر لیا ہوگا تو وہ وضو کی وجہ سے جھڑ رہے ہیں تو کہا کہ یہ تو پاک پانی ہے، کوئی خاص گناہ اس میں جھڑا نہیں، البتہ پاک کرنے والا نہیں. اس بنا پر وہ 3 قول ان کے ہیں. اب اللہ نے اتنا اونچا مقام ان کو دیا تھا. ہم میں سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے، بلکہ خواب میں بھی ہم کسی کو دیکھ لیتے کوئی گناہ کرتے ہوئے تو سب کے سامنے بولیں گے آج تو میں نے ایسا خواب دیکھا اس کے بارے میں. تو یہ خواب تو دکھتے ہی رہتے ہیں، نفس و شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. کبھی جو چیز خواب میں دیکھ لے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں ایسا ہی ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئی اس وجہ سے کہ اللہ تیرے بندوں کے عیب میرے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. جب میں وضو کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہوں معلوم ہوتا ہے اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. اب اللہ سے رو رو کر دعا کرے کہ اللہ میری یہ حالت ختم کر دے، تیرے بندوں کے عیب میرے سامنے آئے، مجھے گوارا نہیں. دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کیفیت
ختم کر دی، پھر ان کو وہ گناہ نظر نہیں آتے تھے. یہ مقام حاصل ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کر کر کے بند کروایا. ہم کو اگر حاصل ہو جاوے تو ہم تو ہماری دکان کھول کر بیٹھ جاوے باپو گری کی، کہ سارے لوگوں کے حالات ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں. چلو تم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اچھی خاصی دکانداری شروع ہو جاوے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے عیوب کو ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے اور کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے عیب جو ہمارے سامنے اس پر انسان نظر کرے تو خود بخود دوسروں کے عیبوں سے آنکھ بند ہو جائے گی. دوسری چیز اس میں بتلا ولا تلمزوا انفسکم، عیب مت بیان کرو یا کسی کے عیب پر تان تشنی مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، تیسرا گناہ جس سے روکا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت پکارو. بہت سے لوگ ماشاءاللہ ان کے اچھے نام ہوتے ہیں لیکن ہم نے بگاڑ رکھا ہے ان کے نام، اور جب اس نام سے ان کو پکارتے ہیں تو وہ چڑھتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. حضرت ابو جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے. یہ انصار جو قبیلہ تھا مدینہ کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مدد فرمائی، یہ ابو جبیرہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے دو دو تین تین نام تھے. اب کسی کو کسی کے نام ان دو دو تین تین نام میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ وہ نام سے وہ چڑھتے تھے، ناراض ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ میں سے کسی کو اسی نام سے پکار لیتے جس سے اس کو ناراضگی ہوتی، چڑ ہوتی. تو بعض صحابہ نے پھر حضور کو بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ نام تو اس کو بہت برا لگتا ہے. حضور نے پھر اس پر سکوت اختیار فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت پکارو. اسلام نے اچھے القاب کو ایک سے یاد کرنے کو منع نہیں کیا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عرب کے اندر تو اچھے القاب کا رواج تھا. کنیت جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. قاسم آپ کے ایک صاحبزادے کا نام تھا تو ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد تو تھی نہیں. دوسری صحابیات تھی جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی، آپ کے ایک بچے کا نام تھا سلمہ، تو اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ام سلمہ، سلمہ کی ماں. حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اب کسی بچے کی ماں میں کہلاؤں ایسا تو ہے ہی نہیں، تو میری کنیت کچھ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھانجے ہیں نا عبداللہ، ان کے نام پر کنیت رکھ دو ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں. بھانجا بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. تو یہ کنیت کا رواج تھا. اور القاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دیے اچھے اچھے القاب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لقب دیا عتیق. صدیق بھی آپ کا لقب ہے، اور عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد شدہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا فاروق، حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن وہ منافق تھا، بشر نامی، اور ایک یہودی جو ایمان والا نہیں تھا، دونوں میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا. تو بشر جو بظاہر مسلمان تھا اس نے کہا کہ ہم اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف جو حضور کا بڑا دشمن تھا تو ان کے پاس جائیں گے. اور وہ یہودی تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس نے اس کو آر دلائی کہ تم مسلمان ہو کر کے ہمارے سردار کے پاس فیصلے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودی لوگوں کے جو سردار تھے وہ رشوت لے کر کے فیصلے کرتے تھے. اس نے کہا تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے اور ہمارے سردار کے پاس جاتے ہو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے جو تمہارے نبی، مجھے یقین ہے کہ وہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. یہودی ہو کر کے وہی کہہ رہا تھا. بہرحال گئے دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بات چیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور چونکہ وہ یہودی حق پر تھا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ سنایا. جب باہر نکلے تو وہ بشر بہت ناراض ہوا.
اس نے یہودی سے کہا کہ ہم عمر کے پاس فیصلہ کرنے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اس زمانے میں حضرت عمر بھی وہاں کے میجسٹریٹ تھے حضور کے حکم سے بعض علاقوں میں. اس نے یہ سوچا کہ حضرت عمر بہت سخت آدمی ہیں، جب یہ دیکھیں گے کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، تو میری ہی طرف سے فیصلہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے. کیسے آنا ہوا؟ تو اس بشر نے کہا کہ ایک ہمارا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں. اچھا بیٹو ٹھیک ہے. اسی اثنا میں یہودی نے کہہ دیا کہ دیکھو عمر میری بات سنو، یہ جو بات یہ کہنے جا رہے ہیں، یہ مقدمہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ مسلمان ہونے کے باوجود اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، دوبارہ تمہارے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اچھا بیٹو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے گھر میں اور تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی. فرمایا اس شخص کا فیصلہ جو حضور کی بات نہ مانے یہی ہے کہ اس کو جینے کا حق نہ دیا جائے. اس کے خاندان والوں نے مقدمہ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں کہ عمر نے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس لیے اس کا قصاص انہیں بدلہ ہونا چاہیے. تو قرآن پاک کی چند آیتیں لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے جو حضرت عمر کے بارے میں ہیں. اسی وقت سے عمر کا نام فاروق پڑ گیا. فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والے. ایسے اچھے اچھے القاب حضور نے دیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے مسجد میں جا کر لیٹ گئے. میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ ناچاقی تو ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہونی چاہیے، بہت زیادہ نہیں. تھوڑی بہت ہو تو بہت اچھا، مسجد میں آ کر لیٹ جاوے. تھوڑی زیادہ ہو تو جماعت میں چلے جاوے، سب سے اچھا طریقہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود ناراض ہو گئے، مسجد میں آ کر سو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ فاطمہ اور علی میں کچھ ناچاقی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. علی سو رہے تھے. اس زمانے میں مسجدوں میں ایسی فرش اور قالینیں نہیں تھی، مٹی پر ہی سوئے ہوئے تھے. تو بدن پر مٹی لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمانے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اڑ جاؤ، اے مٹی کے باپ اڑ جاؤ. یہ کنیت ان کی رکھ دی آپ نے، ابو تراب، اسی مٹی کے لگنے کی وجہ سے. بہرحال قرآن نے منع کیا کہ وہ برے لقبوں سے کسی کو مت پکارو. ہمارے مدرسے میں ایک خادم تھے بیچارے، ان کا نام تھا محمد. اب طالب علمی کا زمانہ، چاہے مدرسے کے بچے ہو گئے، کالج اور اسکول کے، شرارتیں تو ہوتی ہیں سب میں. تو خادم تھے بیچارے، تہجد کے وقت سے اٹھتے تھے وہ، اور ہماری درسگاہوں کی صفائی کرتے تھے، استادوں کی گادی وغیرہ سب صاف کرتے تھے. اس زمانے میں بعض اساتذہ پان کھاتے تھے تو ان کی اگالدان اچھی طرح دھو کے صاف کر کے رکھتے تھے. اتنے خدمت گزار. پھر میرے فارغ ہونے سے پہلے ہی علیحدہ بھی کر دیا، لیکن وہ اب تک بھی چند سال پہلے تک بھی بیچارے وہ جب میں پڑھاتا تھا تو آ کے بس سلام کر دے مجھے، بس وہ مطلب کچھ ہدیہ وغیرہ چاہتے تھے. اللہ مجھے توفیق دیتا تو پرانے زمانے میں خدمت کی تو ان کو خوش کر دیا کرتے تھے. انتقال ہو گیا ان کا. بہرحال تو اس زمانے میں ہمارے کچھ ساتھی، جبکہ میں چھوٹا تھا، 12 سال کی عمر میں پڑھنے آیا تھا اشرفیہ میں 1980 میں، تب سے یہیں کا ہو کر کے رہ گیا. تو وہ ہمارے ساتھی ان کو کہتے تھے محمد گبلا. تو اس وقت مجھے اتنا شعور نہیں تھا، نہ سمجھی تھی، لیکن اس وقت بھی جب کہ میں چھوٹا تھا مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ محمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ چاہے بیچارے ہماری خدمت کرتے، ان کے والدین نے محمد نام رکھا ہے، اور اس کے ساتھ گبلا کہنا یہ تو بہت بری بات ہے. اللہ کا احسان ہے میں نے کبھی بھی 8 سال اشرفیہ میں پڑھا، ہمارے ان خدمت کرنے والے بزرگ تھے بیچارے، کبھی گبلا کے لفظ سے میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا، ہمیشہ محمد بھائی ان کو کہتا تھا. وہ بیچارے بہت دعائیں دیتے تھے. آخر تک بھی وہ آتے رہے، پھر معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا، شاید میں یہاں نہیں تھا اس زمانے میں ہوا ہوگا. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ اس کو برے لقب سے مت پکارو، اچھے لقب سے جو اس کا نام ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں یہ برے لقبوں سے پکارنے کی. ایسے البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نام تو اچھا ہے لیکن اس کی پہچان اسی لقب سے ہوتی ہے جو اس میں عیب. جیسے خالد نام کے 2-3 آدمی ہیں، اور ان میں سے ایک خالد ہے جو لنگڑا ہے، تو اس کی پہچان کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا کہ بھی خالد وہ جو پیر سے معذور ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. اچھے الفاظ بولنا یہ بھی تو
لنگڑا بولنے کے بجائے یہ کہہ دو کہ وہ خالد سے مجھے ملنا ہے، کوئی اگر آئے کہ جو پیر سے معذور ہے، یا اس خالد سے ملنا ہے کہ جو نابینا ہے، یا اس خالد سے ملنا ہے جو پستہ قد ہے، ٹھنگنا ہے، یہ بھی لفظ بولتے ہیں لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اور باہر سے انہوں نے کہا علیجو، علیجو کے معنی میں داخل ہو سکتا ہوں، جیسے ہمارے اردو زبان میں کوئی گھر پر آ کر کے میں گھس سکتا ہوں، یہ لفظ کیسا بھونڈا ہے، ایسے عربی زبان میں بھی علیجو بہت بھونڈا لفظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، اپنے خادم کو بھیجا، ان کو کہو کہ پہلے سلام کرو اور پھر یہ کہو ادخلو، کیا میں اندر آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں؟ دیکھیے حضور کتنی باریک باریک چیزوں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ وہ جو آنے والے صحابی تھے انہوں نے سن لیا کہ حضور نے فرمایا، تو وہ خادم کے جانے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لی، السلام علیکم یا رسول اللہ، ادخلو یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اندر حاضر ہو سکتا ہوں۔ تو دیکھیے اسلام نے کتنا انسان کو ادب سکھایا ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں نا ہماری، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ایک کتاب، یعنی ایک تو بڑی کتاب ہوتی ہے، پھر اس کتاب میں الگ الگ کتابیں ہوتے ہیں، الگ الگ چیپٹر جس کو کہیں گے، تو مستقل ایک چیپٹر اور عنوان ادب کا ہوتا ہے، اس میں ساری حدیثیں اسی کے آتی ہے، ادب کی، کھانے کا ادب، پینے کا ادب، ملنے کا ادب، سلام کا ادب، سارے آداب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے اور صحابہ بھی، کوئی ابو بکر سے آگے چلنے لگے، آپ نے ان کو منع فرمایا کہ بڑوں کا ادب یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے چلو، یہ نہیں کہ تم آگے۔ آج کل تو یہ ادب ہی مفقود ہو گیا۔ ہمارے مدرسے میں میں کہتا رہتا ہوں بعض بچوں کو جو فارغ ہوتے ہیں کہ دیکھو ابھی تم فارغ ہو گئے ہو تو یہ مت سمجھو کہ بہت بڑے علامہ بن گئے، ابھی تو بہت زیادہ رگڑنا پڑے گا تب جا کے کچھ رنگ آئے گا۔ بزرگوں کی خدمت میں رہ کے اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کچھ عزت بھی دیتے ہیں، کچھ علم بھی دیتے ہیں اور کچھ چمک آتی ہے انسان میں۔ فقط علم سے انسان کچھ نہیں بنتا ہے جب تک کہ بزرگوں کی صحبت میں نہ رہے۔ اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو خالی قرآن اتار کے یہ نہیں کہہ دیا کہ پڑھ لو اس کو، نہیں، قرآن کے ساتھ نبی اور رسول کو بھی بھیجا کہ علم کے ساتھ صحبت بھی ضروری ہے۔ بڑوں کی صحبت میں رہو گے تو رنگ اپنے اندر آئے گا، ایسے نہیں آ سکتا ہے۔ بہرحال ولا تنابزوا، تو میں کہہ رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لقب ہم کو بولنا پڑتا ہے پہچان کے لیے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بڑے بڑے محدث ایسے گزرے جن کی اٹک آئی، جیسے ایک بڑے محدث سلیمان، ان کے آگے آتا سلیمان العامش، وہ سلیمان جو چنگے تھے، یعنی کانے تھے آگ سے۔ اب یہ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ سلیمان نام کے بہت سارے راوی، تو کون سے سلیمان حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ہم کو معلوم کرنے کے لیے آگے یہ ان کا لقب بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک اور محدث ہے احدب، بہت بڑے احدب، لیکن وہ لنگڑے تھے تو کہنا پڑتا ہے احدب العارج، وہ احدب کے جو لنگڑے تھے اپنے پیر سے۔ تو یہ جو القاب میں کبھی اس طرح بولنا پڑتا ہے پہچان کے لیے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے برے لقبوں سے پکارنا، اس کو اسلام نے منع کیا اور یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو سخر، تین چیزیں، سخر مذاق مت اڑاؤ، دوسری چیز لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو یا عیب پر شرم مت، گناہ پر شرم مت دلاؤ، اور تیسرا برے لقبوں سے مت پکارو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسوق کا نام بہت برا نام ہے، یعنی جب ایک آدمی مومن ہے ایمان والا تو اس ایمان والے کو یہ کہنا کہ تو چور ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، ایسے ایسے الفاظ کہنا یہ اچھا نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو یہ گناہ تو ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کسی کے مذاق اڑانا، کسی کے عیب نکالتے رہنا، کسی کو برے لقبوں سے پکارنا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو لوگ ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ ظالم۔ کل میں نے بتلایا تھا کہ توبہ کیسے ہوتی،
اگر ہم نے اپنے دوستوں میں، محلے والوں میں کسی بھی عزیز اقارب کی اس طرح مذاق اڑائی ہے جس سے کسی موقع پر اس کا دل ٹوٹ گیا، یا برے لقبوں سے اس کو پکارا ہے، یا لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرتے پھرے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں توبہ کے لیے ضروری ہے ایک تو اللہ سے بھی معافی مانگنا، اور اس بندے سے بھی یہ کہہ دینا کہ جس موقع پر مجھ سے تیرا دل ٹوٹا ہو تو مجھے معاف کر دے اللہ کے واسطے، تو وہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک ایمان والے کا کام ہے کہ معافی اور درگزر سے کام لیتا رہے۔ یہ 3 گناہ کا ذکر ہے، آگے اور بھی 3 گناہ بتلائے گئے ہیں، اس کو انشاءاللہ کل بتلا دیں گے۔